کی طرف دیکھتے ہوئے صحابی کی طرف حضور پاک مسکرا دیے. نبی پاک مسکرائے اور فرمانے لگے کہ تم ڈر رہے تھے کہ میں سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہا، تو تمہارے ڈر کی وجہ سے میں نے سر اٹھا لیا ہے، ورنہ میں اور لمبا سجدہ کرتا، کیونکہ مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ میرا امتی ایک بار درود پڑھتا ہے تو خود رب اس کے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. تو اس خوشی کے اندر حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کے شکر میں اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. تو جس سے پیار ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے تو اس پر کوئی انعام ہو تو پھر بندہ سجدہ شکر کرتا ہے. جیسے آپ کے بچے کو اگر کوئی انعام ملے تو آپ سجدہ کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں، آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے. لیکن قربان جاؤں، حضور کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے کہ امت کو انعام مل رہا ہے اور سجدہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی سعادتوں کی بات ہے. ہمارے امام صاحب اور مؤذن صاحب کی خدمت بھی کرتے جائیں، یہاں یہ رومال رکھ دیں، ساتھ ساتھ بیان بھی سنتے رہیں اور اپنے امام مؤذن صاحب کی خدمت میں بھی حصہ شامل کرتے جائیں. ان کو عیدی پیش کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مسجد پاک کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کے اندر وقت دیتے ہیں، مسجد پاک میں رہتے ہیں، مسجد کا دھیان رکھتے ہیں. تو ہمیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے. اپنے امام صاحب اور مؤذن صاحب کی خدمت بھی اپنے ساتھ ساتھ جو حسب توفیق ہے بیان بھی سنیں، حدیثیں بھی سنیں اور یہ بھی شامل کرتے جائیں. تو حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. اللہم محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. ایک وظیفہ بھی سن لیجئے دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے. ایک وظیفہ دیدار مصطفیٰ کا وظیفہ جو ہے وہ آپ سن لیجئے. تمام حضرات جلدی جلدی مسجد صدیق اکبر میں تشریف لے آئیں. آدھا گھنٹہ وظیفہ جو ہے درود پاک کے حوالے سے، اگر اس وظیفے کو شب جمعہ میں کیا جائے، شب جمعہ یعنی جمعے کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں اگر یہ وظیفہ آپ کریں، مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی، سبھی کے لیے ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اور اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی پہلے سبحانک اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کو 25 دفعہ پڑھنا ہے، 25 بار سورہ اخلاص پڑھنی. پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو جانا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 25 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی. یہ پڑھ کے پھر درود پاک یہ والا پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ درود 1000 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر سو جانا ہے.
اللہ پاک نے چاہا تو ضرور دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور اگر زیارت نہیں بھی ہوتی تو ایسا شخص جو یہ عمل بار بار کرتا رہے تو اس پر یہ انعام ضرور ہوتا ہے، بوقت موت اسے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی، بوقت موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاتا ہے۔ تو یہ عمل ضرور کریں، اپنے جسم پر خوشبو لگا کے آپ پھر قبلہ رخ اپنا چہرہ کر کے سو جائیں، اس طلب کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری مقدر کو چمکا دے، اور قسمت کبھی بھی دیکھیں، قسمت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی انگڑائی لے کے جاگ سکتی ہے۔ یہ مجھے وہ چینل پہ میرے ساتھ ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ سچا واقعہ بتایا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب جوانی میں اعتکاف کیا تو اعتکاف کے دوران عشاء کے بعد ایک ایسا واقعہ مسجد میں درپیش ہوا، یہ سچا واقعہ انہوں نے بتایا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی بھی کسی بھی وقت انعام اور مہربانی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ کہتے کہ ایک نوجوان سجدے میں گیا تو سجدے میں جانے کے بعد اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، اتنا رویا کہ وہ پوری مسجد کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ جب زیادہ ٹائم گزر گیا تو پھر لوگوں نے اس کو سجدے سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، پانی پلایا، اور پھر وہ ہوش میں آیا، نیم بے ہوشی سے ہوش میں آیا، اور ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا، او بدبختو مجھے تم نے کیوں اٹھایا، او بدبختو تم نے مجھے کیوں اٹھایا۔ کہہ رہے ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں بعد میں جب اس سے پوچھا بھی معاملہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ میں جب سجدہ کیا، نوجوان تھا، کلین شیو تھا، عام سی زندگی گزارنے والا تھا، لیکن اللہ جس پر مہربانی کر دے اس کے خزانے بڑے کھلے، بڑے وسیع، اور اس کے خزانے بڑے طویل ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سجدے میں سر رکھا میرے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، اور میں نے خواب میں جا کے دیکھا کہ حضور پاک تشریف فرما ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں صفیں بندھی ہوئی ہیں، اور نبی پاک کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ چاروں خلفاء حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بہت دور صف میں کھڑا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے میری طرف یوں اشارہ کیا بھی آگے آ جا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا، وہ خواب میں ہی کہہ رہے ہیں کہ رونا شروع کر دیا کہ حضور میں گناہ گار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کے قریب کھڑا ہوں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک نے کہا نہیں آگے آ جا، تو نبی پاک اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ روئے جا رہا ہے اور روئے جا رہا ہے، اسی طریقے سے وہ مسجد میں بھی وہ رو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے تو وہاں نظارے ہو رہے تھے، تم نے مجھے جگا دیا۔ تو مقصد ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، مانگنے والا تو ہو کوئی، حضور پاک کی طلب رکھنے والا، دیدار مصطفیٰ کی دعا کرنے والا، حضور کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، نبی پاک کے حضور یہ کہنے والا کہ آقا میری گناہگار آنکھیں ترس گئی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، مہربان کریم رؤوف رحیم نبی مہربانی کر دیجئے، ہم تو دور ہیں لیکن آپ کے لیے ہم دور نہیں ہیں۔ حضور پاک جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو چاہیں، جس قدر چاہیں، نبی پاک اپنی زیارت کرا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، درود پاک جو ہے یہ حضور پاک کی زیارت کا مجرب ترین عمل ہے۔ اور پھر درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ یہ درود بندے کو نبی پاک کے اتنا قریب کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو سن لو،
قیامت کا دن جب اپنے آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہوگا، سخت گرمی ہوگی، افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر کوئی مشکل اور مصیبت میں گھرا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے میرے قریب، اب آپ حساب لگائیں نا، حضور کے قریب ہو جانا، ادھر قیامت میں حساب ہو رہا ہے اور درود پاک پڑھنے والے حضور کی زیارت کر رہے ہیں، الگ ہی نظارہ ہے۔ یعنی ہر کوئی حساب کتاب میں پھنسا ہوا ہے اور ہر بندہ حساب دے رہا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والے وہ نبی پاک کے ارد گرد حالے کی مانند، نور کی مانند جمع ہوں گے اور نبی پاک کا دیدار کر رہے ہوں گے، حضور کی زیارت میں گم ہوں گے، نبی پاک کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے جن لوگوں کو رسائی ملے گی وہ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ ان کو حوض کوثر پر بھی جانا جلدی نصیب ہوگا، حضور کے ہاتھوں سے انہیں پانی نصیب ہوگا، وہ شربت نصیب ہوگا کہ جو پیاس کو بجھا دیتا ہے، جس کی میٹھاس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور جو انتہائی شفاف پانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، آپ فرماتے ہیں لوگوں جب نبی پاک اس دنیا کو چھوڑ کے گئے نا تو ساتھ ساتھ میاں امام مؤذن کی خدمت بھی کرتے رہیں، جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ امام مؤذن کی خدمت کے لیے بھی اپنا حصہ شامل کرتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا میں پہلے جا رہا ہوں، میں پہلے جا کے حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ، ایسی محبت کہاں سے ملے گی؟ ایسی محبت کہاں سے ملے گی؟ حضور فرماتے میں وہاں حوض کوثر پہ تمہارا منتظر ہوں، تم آؤ گے، پیاس تمہیں لگی ہوگی، تم ماں سے پانی مانگو گے، ماں کے پاس بھی پانی نہیں ہوگا، باپ سے مانگو گے، باپ خود پیاسا ہوگا، دوستوں سے مانگو گے، ان کی اپنی زبانیں سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہوں گی۔ اللہ اللہ، اس دن کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہوگی، اس وقت حوض کوثر کا ہی جام ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حضور کی امت سبحان اللہ درود پڑھ رہی ہوگی اور حوض کوثر کے جام پی رہی ہوگی۔ تو درود کی عادت بنائیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، درود پاک کو اپنا مشن اور مقصد بنائیں، درود پاک کے حوالے سے اپنے دل کو تیار کریں۔ اصل میں یہ دل کا معاملہ ہے، دل میں محبت ہوتی ہے تو زبان پر درود جاری ہو جاتے ہیں، دل میں عشق ہوتا ہے تو درود پاک جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب یہ قاری قرآن تھے اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا قرآن خود رسول اللہ سنا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب یہ حضور پاک ان کو کہتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ۔ ایسا نصیب والا حافظ کوئی ہوگا جس کو حضور کہیں؟ اس زمانے میں بھی محبت ہو تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔